الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی 2 آیات کریمات تلاوت کی ہیں. مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک ہی کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. یہ قرآن پاک نے اپنے بارے میں کیا تقاضے کیے ہیں، اور قرآن پاک کا موضوع کیا ہے، اور قرآن پاک کے بنیادی عنوانات کیا ہیں، اور قرآن پاک کا مقصد کیا ہے، ان پہلوؤں پر کچھ باتیں چل رہی ہیں. انہی میں سے ایک بات پہ آج گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات پر وحی کا سلسلہ تو آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گیا تھا، پیغمبر تھے، لیکن باقاعدہ شریعت اور احکام اور قوانین کا سلسلہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا. رسول اور نبی میں یہ فرق بتاتے ہیں کہ نبی خبر دیتا ہے جو خبر آتی ہے، اور رسول نمائندہ بھی ہوتا ہے، احکام بھی دیتا ہے، قوانین بھی دیتا ہے. نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں، ان کے ذریعے احکام قوانین آئے. قرآن پاک کے بارے میں عرض کیا تھا کہ قرآن پاک اپنا موضوع ہدن بتاتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن، یہ رہنمائی ہے، ہدایت ہے، نسل انسانی کا ایجنڈا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے پہلے جوڑے کو اتارتے ہوئے یہ بات فرمائی تھی. جب حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، پہلی بات یہ کہی تھی
اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میری طرف سے ہدایت آئیں گی، دنیا میں جتنا عرصہ تم نے رہنا ہے، کرنا کیا ہے میں بتاؤں گا، ہدایات میری طرف سے آئیں گی۔ اما یأتینکم منی ھدی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ واپس آئے گا جنت میں، جو نہیں کرے گا دوسری جگہ جائے گا۔ یہ پہلے دن ایک بات اللہ نے کہہ دی تھی، اللہ کے پیغمبروں کی وحی اور جس کو آسمانی تعلیمات کہا جاتا ہے یا ہم وحی الہی کہتے ہیں، اس کا بنیادی ایجنڈا ہدی للناس ہدی للمتقین۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ قرآن پاک کا خطاب نسل انسانی سے ہے اور نفع قبول کرنے والے اٹھائیں گے، اتنے فرق کے ساتھ خطاب ہے نسل انسانی یا ایھا الناس، لیکن نفع کس کو ہوگا؟ جو قبول کرے گا، ایمان لائے گا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں، کسی گاؤں میں کسی محلے میں بجلی کا ٹرانسفارمر لگ گیا ہے، تو ہے تو سب کا، سب کے لیے ہے، لیکن بلب اس کا جلے گا جس کا کنیکشن ہوگا، جس کا میٹر ہوگا، جس کا کنیکشن ہوگا اس کا بلب جلے گا، جس کا نہیں ہوگا اس کا نہیں جلے گا، ہے سب کا۔ بجلی کا مرکز بن گیا ہے، ٹرانسفارمر لگ گیا ہے محلے میں، گاؤں میں، تو سب کا ہے وہ، کسی ایک چودھری کا نہیں ہے، کسی ایک مالک کا نہیں ہے، کسی ایک گلی کا نہیں ہے، وہ ہے سب کا۔ کس کے لیے؟ سب کا۔ لیکن بلب کس کا جلے گا؟ اس کا کنیکشن۔ قرآن پاک ہدی للناس ہے اپنے خطاب کے حوالے سے، اور ہدی للمتقین ہے نفع کے حوالے سے، کہ فائدہ وہ اٹھائیں گے جو ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے۔ تو خیر، انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات پر یہ ہدایت آتی رہی ہے، مکمل ہوئی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن تبدیل ہوتی رہی ہے، شریعتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ساتھ اپنا رشتہ یہ بتایا ہے کہ ہم ملاتی بھائی ہیں بھائی، امہاتنا شتیٰ و ابونا واحد، مائیں ہماری الگ الگ ہیں، انبیاء کرام سارے کے سارے بنو علات، اخو علات، ہم علاتی بھائی ہیں، مائیں ہماری الگ الگ ہیں، باپ ایک ہے، امہاتنا شتیٰ و ابونا واحد۔ کیا مطلب؟ شریعتیں الگ الگ ہیں، عقیدہ ایک ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کو عقیدہ ایک ہی ملے گا، عقیدہ بھی ایک ہی ملے گا، تعبیر بھی ایک ہی ملے گی، احکام الگ الگ ملیں گے۔ اس کا تعلق ارتقاء سے ہے، اس کا ایک بڑا لطیف سا فرق ہے۔ عقیدے کی بنیاد وحی پر ہوتی ہے، عقیدے کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ وحی پر۔ وحی کا منبع ایک ہے، وہی سے آتی ہے، وحی کا برکل منبع وہی سے آتی ہے، اور ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ کو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے عقیدے میں کہیں بھی کوئی فرق نظر نہیں آئے۔ آپ بائبل پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، آسمانی کتابیں پڑھ لیں، عقیدہ سب کا ایک ہے۔ اور ہمارے ہاں نظریات کی بنیاد اور افکار کی بنیاد، ہم لوگ بس اوقات عقیدہ نظریہ ایک ہی معنی میں کر لیتے ہیں، غلط بات ہے۔ عقیدہ اور چیز ہے، نظریہ اور چیز ہے۔ عقیدہ عقد سے ہے، وحی پر، نظریے کا تعلق عقل سے ہے، عقل کے نتیجے بدلتے ہیں۔
فکر کا تعلق کس سے؟ عقل سے ہے۔ نظریے کا تعلق بھی کس سے ہے؟ نظر سے ہے۔ نظر کیا ہے؟ عقل ہے، سوچ ہے۔ عقیدے کا تعلق وحی سے ہے، وحی کا منبع ایک ہے، اور عقل کبھی بھی ایک نہیں ہوئی، نہ دو بندوں کی، نہ دو طبقوں کی، نہ دو زمانوں کی۔ نظریہ مختلف ہو۔ جو عقل سے آدمی فیصلہ کرے گا وہ اس کا اور ہوگا، اس کا اور ہوگا، اس کا اور ہوگا، اس کا اور ہوگا۔ ہمیں بسا اوقات مغالطہ لگ جاتا ہے، عقائد، نظریات، افکار۔ نظریات افکار کا دائرہ اور ہے، عقائد کا دائرہ اور ہے۔ فکر بدلتا رہتا ہے، کل کچھ تھا، کل کچھ ہوگا، پرسوں کچھ ہوگا، بنیاد عقل پر ہے، عقل بدلتی رہتی۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات پر وحی آتی رہی، احکام بدلتے رہے، شریعتوں کے احکام بدلتے رہے۔ عقیدہ ہے کیرا، جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تعبیر کیا، امہاتنا شتیٰ و ابونا واحد۔ مائیں ہماری الگ الگ ہیں اور باپ ہمارا ایک۔ اس کا تعبیر کی کہ عقیدہ ایک ہے، شریعتیں الگ الگ ہیں۔ وحی آتی رہی، نئی وحی آئی، پچھلی کا وقت مکمل ہوا۔ سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اتارا۔ نبی بھی سب سے آخر حضور ہیں اور وحی سب سے آخری حضور کی ہے۔ ایک عجیب بات کی کہ پہلی کتابیں آتی رہی، جاتی رہیں، بدلتی رہیں، نئی آتی رہی۔ جب قرآن پاک آیا تو اللہ رب العزت نے سسٹم بدل دی۔ تورات آئی، لوگوں نے اپنی مرضی کی۔ قرآن پاک نے کہا وَاسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ ہم نے کتاب اللہ اتاری تھی، ان سے حفاظت کا مطالبہ کیا تھا، نہیں کی انہوں نے۔ بنی اسرائیل کتاب پہ ایمان تو لائے، حفاظت نہیں کر سکے۔ تورات میں گڑبڑ ہو گئی، زبور آ گئی، اس نے صاف کر دیا۔ زبور میں گڑبڑ ہوئی، انجیل آ گئی، اس نے صاف کر دیا۔ انجیل میں گڑبڑ ہوئی، قرآن پاک آ گیا، اس نے صاف کر دیا۔ جو لوگوں نے گڑبڑ کی تھی، اب قرآن پاک تو کتاب تو نہیں ہے، اب اگر خدا نخواستہ اس میں گڑبڑ ہو جائے تو صاف کون کرے گا؟ اس لیے اللہ پاک نے وہ سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پہلے کتابوں کی حفاظت امتوں کی ذمہ تھی، وَاسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ۔ قرآن پاک کی باری آئی تو اللہ نے کہا میں خود حفاظت کروں گا بھائی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آخری وحی نازل کی ہے، اب اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہی آتی تھی، لوگ گڑبڑ کرتے تھے، دوسری وہی آتی تھی صاف کر دیتی تھی، کہ وہی تو آنی نہیں ہے، اس کی گڑبڑ کو کون صاف کرے گا؟ اللہ نے وہ سارا سسٹم اپنے ہاتھ میں لیا۔ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن پاک کی حفاظت کا سارا نظام اللہ پاک نے اپنے ہاتھ۔ اسباب کے درجے میں سب استعمال ہم بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور جو قرآن پاک کی حفاظت میں کسی درجے میں بھی سبب کے طور پہ استعمال ہو، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں سسٹم کا حصہ ہوں۔ اس یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا آدمی شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن پاک پہلی کتابیں کوئی بھی محفوظ موجود ہیں، کتابیں ہیں محفوظ نہیں ہیں۔ تورات بھی ہے، گجرانوالہ میں چھپتی ہے بھائی، لاہور میں چھپتی ہے۔ انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحف ابراہیم بھی ہے، صحف موسیٰ بھی موجود ہیں سارے۔ لاہور میں بھی چھپتے ہیں، کراچی میں بھی چھپتے ہیں، محفوظ کوئی نہیں ہے۔ ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کے باب میں کہ کتابیں تو موجود ہیں، موجود ہونے سے انکار نہیں ہے، لیکن محفوظ ہونے کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔
کتاب والے بھی دعوت نہیں کر سکتے۔ میں کیا کہتا ہوں بھائی، آج تورات کا کوئی یہودی، دنیا کا کوئی یہودی، کوئی ایک یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو تورات ہے یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ کوئی نہیں کہے گا۔ پوچھیں گے کہاں سے آئی ہے، تو عزیر علیہ السلام نے جمع کی تھی، درمیان میں کتنا فاصلہ ہے۔ کوئی یہودی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تورات جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ کوئی عیسائی یہ دعویٰ کرنے کی، میں گپ نہیں لگا رہا، واقعہ عرض کر رہا ہوں، کوئی عیسائی یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ آج جو بائبل ان کے ہاتھ میں ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام والی بائبل ہے۔ نہیں، دور کی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ کیتھولک بائبل اور ہے، پروٹسٹنٹ بائبل اور ہے، دونوں کی باب مختلف ہیں، اس میں 18 باب زیادہ ہیں، وہ 40 پاروں والی بائبل ہے اور یہ 30 پاروں والی بائبل ہے، یہ آج بھی موجود ہے۔ کیتھولک بائبل اور ہے اور پروٹسٹنٹ بائبل اور ہے، اس کے پارے زیادہ، 40، میں جیسے کہہ رہا ہوں 40، اس کے پارے زیادہ، اس کے پارے کم ہیں، موجود ہے۔ یہاں گجرانوالہ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، یہاں گجرانوالہ میں چرچ ہے، آپ دیکھیں کبھی، ابھی ایک کھوکھرکی کا سب سے بڑا چرچ، ایشیا کا سب سے بڑا چرچ ہے، کیتھولک عیسائیوں کا ایشیا کا سب سے بڑا چرچ ہے۔ ان کا سے لٹریچر بھی چھپتا ہے، بائبل بھی چھپتی ہے، ایک رسالہ چھپتا ہے کلام حق کے نام سے، اردو کا ہے، ہر مہینے چھپتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا کہ انہوں نے، یہ کیتھولک ہیں، لاہور والے پروٹسٹنٹ ہیں، انارکلی سوسائٹی والے، انہوں نے ایک رسالے میں لکھا کہ لاہور والوں نے جو بائبل چھاپی ہے انگریزی کی، انہوں نے کہا، ان پہ الزام لگایا کہ تم نے سن 31 میں جو بائبل چھاپی تھی نا انگریزی کی، اور جو تم نے 2001 میں چھاپی ہے، درمیان میں 70 سال ہیں، تمہاری اپنی چھاپی ہوئی 2 بائبلوں میں 43 آیات کا کہ 44 آیات کا، تم نے جو تورات 2 بائبل 31 میں چھاپی تھی وہ اور ہے، اور اب تم نے جو چھاپی ہے وہ اور ہے، 43 آیات بدلی ہوئی ہیں۔ میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی شوق ہو میرے پاس موجود ہے، وہ پورا نقشہ بنا کر کہ تمہاری چھاپی ہوئی 31 کی بائبل میں یہ آج یوں تھی اور اب کی بائبل میں یہ بات یوں ہے، تمہاری آج کی بائبل میں یہ لفظ ہے اس میں نہیں تھا، یہ لمبی تفصیل ہے۔ میں نے اس پر کالم لکھا، میں نے کہا یار بات سنو، سارا میں نے نقل کیا، ایک شہر کے ایک مکتبے کی چھاپی ہوئی 2 بائبلوں میں جن میں 70 سال کا فرق ہے، 43 آیات بدل گئی ہیں۔ میں نے کہا جس غریب کتاب کے ساتھ 70 سال میں یہ حشر ہوا ہے، 2000 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا اس کے ساتھ۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے، نہ عیسائی نہ یہودی یہ کہہ سکے کہ یہ اصل کتاب ہے، لیکن قرآن پاک الحمدللہ پورے اعتماد کے ساتھ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی مسجد کی کسی الماری سے قرآن پاک اٹھانے والوں کو اعتماد ہے کہ یہ وہ قرآن پاک ہے جو رسول اللہ نے دیا تھا اور جو حضرت عثمان نے مرتب کر کے تقسیم کیا تھا، یہ وہ ہے۔ کیا خیال ہے یا نہیں ہے؟ کہیں دنیا میں کسی کونے میں چلے جائیں، وہاں کسی مسجد میں بیٹھ جائیں، میں مثال دیا کرتا ہوں، کہیں بھی چلے جائیں، کسی مسجد میں گھس جائیں، وہاں سے قرآن پاک اٹھائیں، آپ کو شک پڑے گا کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اعتماد کی بات ہے کہ قرآن پاک مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک
ایک ہی ہے. بہت کوششیں ہوئی ہیں، آج بھی ایک ہی ہے، قیامت تک ایک ہی رہے گا. یہ کون سا ہے؟ اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. قرآن پاک کے جو سب سے پہلے نسخے لکھے گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لکھوائے تھے. پہلا نسخہ تو صدیق اکبر نے لکھوایا تھا. پہلا نسخہ کس نے لکھوایا تھا؟ صدیق اکبر نے. لکھا کس نے تھا؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. وہ مسجد نبوی میں موجود تھا. حضرت عثمان کے زمانے میں دوبارہ نسخے لکھوانے کی ضرورت پیش آئی. 7-8 نسخے لکھوائے، 6 یا 7 نسخے لکھوائے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیجے کہ یہ ہے اسٹینڈرڈ نسخہ ہے، اس کے مطابق جو کوئی کرنا کر. ان میں سے 2 نسخے آج بھی اوریجنل موجود ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لکھوائے تھے. دنیا کے مختلف کونوں میں بھجوائے تھے، افریقہ میں، ایشیا میں، وسطی ایشیا میں. یہ اصل یہ اس کے مطابق کرنا ہے، تم نے جو کرنا ہے. مصحف عثمانی کہتے ہیں اسے. ان میں سے 2 نسخے اس وقت بھی اوریجنل موجود ہیں. ایک کی زیارت میں نے بھی کی ہے، لندن میں ہے، برٹش میوزیم میں انڈیا آفس لائبریری ہے. وہ انڈیا کا بہت ریکارڈ پڑا ہوا ہے. جب انگریز آئے تھے تو یہاں سے قیمتی چیزیں اٹھا کے لے گئے تھے، وہاں محفوظ کر لی ہیں. یہاں سے قیمتی دستاویزات پورا شہر بھرا ہوا ہے دستاویزات سے. یہاں سے اٹھا کے لے گئے اور وہاں جا کے محفوظ کر دی. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے بہت اچھا کیا، محفوظ تو کر دیا نا، ہمارے پاس محفوظ نہیں رہی تھی. میں نے باقاعدہ ایک کالم میں شکریہ ادا کیا، تمہاری بڑی مہربانی یار، تم یہاں سے اٹھا کے لے گئے. لیکن ہمارے ہاں کیا عشر ہوتا ان کا. لیکن آج ایک ایک چیز بیان ہی اسی طرح موجود ہے. جو قرآن پاک بھی ہے، مصحف عثمانی. مجھے ہمارے مخدوم بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، ہمارے بزرگ تھے. ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. میں وہ اپنا کیفیت بیان کر رہا ہوں قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے. جو بات میں نے شروع کی کیا تھی کہ پہلی کتابوں کی حفاظت نہیں ہو سکی. کیوں؟ اللہ پاک نے کیا کہا کہ ہم نے حفاظت کس کے ذمہ لگائی تھی کہ بس تحفظوا من کتاب اللہ. اس کتاب کی حفاظت ہو رہی ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا میں کر رہا ہوں. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس حفاظت کے سسٹم میں ایک واقعہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. وہاں گئے ہم، شوق میرا یہی تھا کہ اور چیزیں بھی دیکھوں لیکن قرآن پاک دیکھوں. مجھے معلوم تھا کہاں ہے. وہ قرآن پاک میں نے یوں ہاتھوں میں اٹھا کے دیکھا، ورق گردانی کی. اس کے آخر میں 5-6 بادشاہوں کی موریں تھیں جن کے پاس رہا ہے. وہ سلطان سلیم اول کے پاس رہا ہے، صفویوں کے پاس رہا ہے، اسماعیل صفوی کے پاس، پھر شاہ جہان کے پاس رہا ہے، جہانگیر کے پاس رہا ہے، پھر یہ چلتا 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 بہادر شاہ ظفر کے پاس آیا. ایک تو اس میں نے مہریں دیکھی، بادشاہوں کی مہریں. کس بادشاہ کے پاس یہ نسخہ رہا ہے. یہ جملہ ابھی تک میری نگاہوں کے سامنے، کتبہ عثمان بن عفان. قرآن پاک کا یہ نسخہ عثمان بن عفان نے خود لکھا ہے. یہ ابھی تک وہ میری نگاہوں کے سامنے. اس کو سن 83 کی بات کر رہا ہوں. اچھا، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ میں نے ہاتھ میں اٹھایا. اللہ کی قدرت. یوں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ تیری بے نیازی پہ قربان. قرآن پاک کا اوریجنل نسخہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے. حفاظت کن سے کروا رہا ہے تو؟ میں تو ہل گیا اندر سے. یوں میں نے اٹھایا، کہا یا اللہ کن سے حفاظت کروا رہا ہے. ہم شاید نہ کر سکتے، کر لیتے، پتہ نہیں کیا کرتے ہم. میں 2 منٹ سناٹے میں رہا کہ یا اللہ قرآن پاک کے اوریجنل نسخے کی حفاظت. یہ سارا سسٹم معمولی حفاظت نہیں ہے، پورا سسٹم ہے. پورا سسٹم ان کا ہے. حفاظت یہ کر رہے ہیں، اور کس کی کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کی.
تھوڑے دیر سناٹے میں کھڑا رہا. پھر میں نے دوسری بات میں نے کہا یا اللہ صرف حفاظت نہیں کروا رہا، جس طاقچے میں وہ رکھا ہوا ہے نا اس پہ پوری سند لکھی ہوئی ہے. ہماری سند تو چلتی ہے نا حضرت صلی اللہ فلان کالا، حضرت صلی اللہ فلان کالا فلان، حضرت صلی اللہ نیچے سے اوپر چلتی ہے، اوپر سے نیچے لکھی ہوئی ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے انگلش میں پوری تفصیل، پوری سند لکھی ہوئی ہے کہ یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اوتومان نے لکھا تھا. اوتومان کہتے ہیں وہ، اوتومان نے لکھا تھا، اس سے فلاں کے پاس آیا، اس سے فلاں کے پاس آیا، اس سے فلاں کے پاس آیا، اوپر سے نیچے سند ساری چلتا 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 بہادر شاہ ظفر کے پاس آیا. ہم نے بہادر شاہ ظفر کی لائبریری سے اٹھایا اور یہاں کے رکھ دیا ہے. پوری سند لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا یا اللہ تیری بے نیازی، بڑا بے نیاز ہے وہ، کہ قرآن پاک کے اصل نسخے کی حفاظت کن سے کروا رہا ہے، اور صرف حفاظت نہیں کروا رہا، اس کے اوریجنل ہونے کی گارنٹی ان سے دلوا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ ہے. اس کے مصحف عثمانی ہونے کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ انگریز. لکھا ہوا ہے فلاں سے آئی فلاں، پوری سند یہ بیان کر رہے ہیں. اللہ کی قدرت ہے. تو خیر میں نے عرض کیا کتابیں آتی رہیں، تبدیلیاں ہوتی رہیں. قرآن پاک جب آیا تو اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی. کیا ذمہ داری اٹھائی؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کی حفاظت ہم کریں گے. ایک حفاظت تو الفاظ کی ہے، ترتیب کی ہے، الحمدللہ پورے اعتماد کے ساتھ، پوری تسلی کے ساتھ. دنیا میں کہیں بھی قرآن پاک کا نسخہ اٹھائیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ وہ قرآن پاک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. ایک گارنٹی اور بھی ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک اور گارنٹی بھی دی ہے، جو آیات میں نے آج آپ نے پڑھی ہیں نا، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. ہماری آیات میں جو گڑبڑ کی کوشش کرتے ہیں نا ہم سے مخفی نہیں ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. قرآن پاک کی گڑبڑ کرنے کی کوشش جو کرتے ہیں ہم سے مخفی نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں میری گارنٹی بھی سنو. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. یہ کتاب عزیز ہے. کتاب العزیز بھی ہے یہ، لیکن کتاب العزیز کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ہے کتاب عزیز ہے. غالب کی کتاب بھی ہے اور خود بھی غالب کتاب ہے. یہ کتاب العزیز تو ہے ہی. کس کی کتاب ہے؟ عزیز کی. خود بھی عزیز ہے بھائی، یہ صفت موصوف ہے کتاب عزیز. یہ خود بھی غالب کتاب ہے. عزیز اس کے نازل کرنے والے کی صفت بھی ہے اور اس کی صفت بھی عزیز بھی ہے. انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. باطل آگے پیچھے کہیں سے گھس نہیں سکتا اس میں. قرآن پاک کی حفاظت کا چیلنج دیا ہے. انہ لکتاب عزیز، یہ غالب کتاب ہے بھائی. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. آگے پیچھے سے کہیں سے کسی باطل کو اس میں گھسنے کا راستہ نہیں ملے گا. ایک بات مجھے اور یاد آ گئی. کچھ عرصہ پہلے قرآن پاک کی حفاظت کا سسٹم عرض کر رہا ہوں. یہ اللہ کا سسٹم ہے. ہم تو بطور سبب کے استعمال ہو جاتے ہیں. الحمدللہ کہہ رہے ہیں ہم بطور سبب کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. کچھ عرصہ پہلے کراچی میں تھا میں تو کچھ نوجوان آئے یونیورسٹی کے، کہتے مولوی صاحب نیٹ پہ قرآن پاک کے حوالے سے کچھ چینل ہیں
کوئی ویب سائٹس ہیں، انہوں نے جعلی جھوٹے موٹے قرآن پاک لکھ کے ڈالے ہوئے ہیں قرآن اسٹڈی کے نام سے۔ تین چار نسخے ہم نے چیک کیے ہیں، اور ایک سورت کا انہوں نے پرنٹ بھی مجھے سورۃ الملوک، اسی طرز پر جیسے سورۃ الملک ہے نا، اسی طرز پر کسی نے سورۃ الملوک لکھ کر اس پہ ڈال دیا۔ کچھ نسخے ہم نے ٹریس کیے ہیں، کسی میں 2 صورتیں زیادہ ہیں، کسی میں کم ہیں، کسی میں آیت ہے، کسی میں نہیں ہے، وہ گڑبڑ کر کے نیٹ پہ ڈال دیا۔ وہ لڑکے یونیورسٹی کے تھے، بہت پریشان کیا، مولوی صاحب قرآن پاک کے ساتھ کیا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور نیٹ تو آپ کو پتہ نیٹ کیا چیز ہے، جس کی مرضی جو بھی چیز مرضی ڈال دے۔ نیٹ تو آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ نیٹ پہ جو آدمی جو چاہے ڈال دے، جس چیز میں مرضی چیز کو گھسیڑ کے ڈال دے۔ نیٹ پہ کوئی چیز محفوظ ہے تو انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا۔ 3-4 لڑکے تھے یونیورسٹی کے، بولے صاحب پریشانی کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے کہ کسی صورت میں 3 صورتیں آیتیں زیادہ کر دی ہیں، کسی آیت میں 2 جملے زیادہ کر دیے ہیں، کوئی 3 صورتیں زیادہ کر دی ہیں، یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ اپنے بیچاری پریشانی کا اظہار کیا۔ میں نے سنی بات، میں نے کہا بیٹا تمہاری پریشانی درست ہے، لیکن تسلی رکھو قرآن پاک کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے بڑے اطمینان میں کو کچھ نہیں ہوتا یار، چھوڑو، تمہاری پریشانی ٹھیک ہے کہ ایک مسلمان کو قرآن پاک کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن پاک کے حوالے سے پریشانی یہ ایمان کی علامت ہے۔ میں نے کہا تمہیں ثواب ملے گا، لیکن بے فکر ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک نوجوان تو مجھ سے لڑنے لگا، میرے صاحب ہم 3 دن سے نیند نہیں آ رہی ہے، میں آپ کہتے ہیں اتنا نارملی لیا آپ نے، اتنا سادہ سا لیا آپ نے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا یار، کہ میں نے کہا تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تم تو اس لیے ٹھیک کہہ رہے ہو کہ تمہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر پریشانی ہو رہی ہے، ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کے حوالے سے مسلمان کو پریشانی ہونی چاہیے، ایمان کی علامت ہے۔ اور میں اس لیے ٹھیک کہہ رہا ہوں یار، یہ کتنی ہے 5 7 10 جتنی بھی، میں نے کہا 20 ویب سائٹس ہیں جن میں قرآن پاک ڈالا ہوا ہے، کسی میں 4 آیتیں زیادہ کر دی، کسی میں 3 آیتیں زیادہ کر دی، کسی میں 6 آیتیں زیادہ کر دی، کسی میں سورت زیادہ کر دی، کسی میں لفظ بدل دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس سب کو ٹریس چیک کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ میری بات غور سے سنیں، ہمیں کیا چاہیے؟ 15-20 سال کا ایک لڑکا جس نے قرآن پاک یاد کرنے کے بعد 3-4 دفعہ سنا لیا ہے، ویسے اس کی منزل پکی ہے، سب دوسرے لفظوں میں وہ حافظ جس نے قرآن پاک یاد کرنے کے بعد 3-4 دفعہ سنا لیا ہے، حافظوں کی اس طرح اس کی منزل گزارا کرتی ہے۔ یہ 15-20 سال کی عمر کے بچے مل جاتے ہیں یا نہیں ملتے؟ دنیا میں کہاں نہیں ملتے۔ میں نے کہا اس بچے کو جو ایک لفظ کا ترجمہ نہیں جانتا، ویب سائٹ اس کے سامنے پہ رکھ دو، اس کو دکھاؤ، 3 باتوں کی گارنٹی میں دیتا ہوں، اس کو 2 دن لگے یا 3 دن لگے، یہ بتائے گا کہ یہ سورت قرآن کی ہے یا نہیں ہے، بتائے گا یا نہیں بتائے گا؟ یہ آیت اس سورت کی ہے اور یہ نہیں ہے، یہ بتائے گا یا نہیں بتائے گا؟ یہ جملہ اس آیت کا ہے اور یہ نہیں ہے، یہ بتائے گا یا نہیں بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ 17 سال 18 سال کا بچہ۔ میں نے کہا جس عمل کو چیک کرنے کے لیے 15-16 سال کا بچہ کافی ہو، اس سے قرآن پاک کی صحت کو کیا فرق پڑتا ہے یار؟ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا، قرآن پاک کو کچھ نہیں بگڑتا، پریشان ہو، ٹینشن نہ لو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا یہ دنیا میں کہاں نہیں ملتے، 17-18 سال کا حافظ نہیں ملے گا جس سے قرآن پاک سنا کے یاد 3-4 دفعہ سنا لیا ہے، نہیں ملے گا، کہاں نہیں ملے گا۔ اور یہ حافظ اس بات کے لیے کافی ہے کہ نہیں کہ سامنے بیٹھے اسکرین کے اور یہ بتایا کہ یہ سورت قرآن کی ہے یا نہیں، یہ بتا دے گا یا نہیں بتا دے گا؟ یہ آیت اس سورت کی ہے یا نہیں ہے، یہ بتائے گا یا نہیں بتائے گا؟ اور یہ جملہ اس آیت کا ہے اور یہ نہیں ہے، یہ بتائے گا یا نہیں بتائے گا؟ ایک لفظ کا ترجمہ نہیں جانتا یار،
لٹا ہوا ہے، اس نے طوطے کی طرح لٹا ہوا ہے۔ میں کہ یار خواہ پریشان ہونے کی بات نہیں، اس لیے کہ قرآن پاک نے خود، اللہ رب العزت نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ایک جگہ ان الفاظ کے ساتھ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم محافظ ہیں بھائی، اور دوسری جگہ چیلنج کر کے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل قیامت تک زور لگا لے اس سے آگے پیچھے سے گھسنے کا راستہ نہیں ملے گا اس کو۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو یہ عظمت دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں، یہ رمضان آ رہا ہے، قرآن پاک کا مہینہ آ رہا ہے، اسی لیے میں بھی تذکرہ کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کے حوالے سے ہمارے ذوق میں اضافہ ہو اور ہم رمضان المبارک میں قرآن پاک سے زیادہ استفادے کے مواقع پیدا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔